الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، دیر کی معذرت، راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے وقت پہ نکلنے کے باوجود لیٹ ہوا۔ اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ پہلی بات، آپ سب حضرات کو مسجد کے اس نئے حصہ میں خطبہ جمعہ ادا کرنے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العالمین اس گھر کو تا قیامت آباد فرمائے، اس گھر کو خیر و برکات کا، اس علاقہ کے لیے، ہمارے مسلک کے لیے، دین کے لیے سبب بنائے، ہمیشہ عافیتوں کے ساتھ اس گھر کو رکھے، اور اس گھر کی تعمیر کو اللہ رب العالمین جلد از جلد مکمل فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ قرآن کریم کی ابھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین زمین کے اوپر مملکت عطا کرتے ہیں، جگہ عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، غلبہ عطا کرتے ہیں۔ موجودہ دنوں میں ہمارے ملک پاکستان میں الیکشن کا دور ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہو کس طرح کے رہے ہیں، معاملہ کس طرح کا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے، کیا معاملات ہے، ان سے بالکل قطع نظر، ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ بظاہر چونکہ ہم جس جگہ پہ ہیں اور جس مقام پہ اور جن چند لمحات کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو ہم یہ ڈسکس تو نہیں کریں گے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، غرض نہیں۔ لیکن چونکہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، ہم ان میں حصہ لیتے ہیں، ہماری سلیکشن میں کچھ نہ کچھ چاہے وہ برائے نام سے ہی سلیکشن اوپر بیٹھ کے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے یا باہر کہیں دور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں یہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی بات، قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ بھی تلاوت کی گئی، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ، ایمان والوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں زمین کے اوپر، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ حکومت ملنے کے بعد زمین کے اوپر نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی علامت ہے، یہ ان افراد کی علامت ہے جنہیں دین کی وجہ سے یا دین کے لیے، توجہ کے ساتھ ان دونوں الفاظ پہ غور کیجئے گا، دین کی وجہ سے یا دین کے لیے اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرماتے ہیں، یہ ان کی علامات ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب موجودہ معاملہ میں نا تھوڑا سا، چونکہ پہلے ہی ہم لیٹ ہیں تو کلیئر کٹ باتیں کروں گا، میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گا نہیں، تمہید میں نہیں لے کے جاؤں گا، ادھر ادھر نہیں گھماؤں گا، سیدھی صاف ستھری بات۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی پارٹیز حصہ لے رہی ہیں،
جتنی بھی جماعتیں اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان میں سے بیشتر وہی ہیں جو پہلے بھی اس ملک کے اوپر اقتدار کو حاصل کر چکی ہیں. ایسے ہی ہیں نا جن کے چانسز ہیں. کچھ ہیں ایسی جماعتیں بیچاری جن کا پرسان حال ہی کوئی نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ لگے ہوئے اپنی. ہم چھوڑیں سیدھی سادی بات یہ ہے جن کے چانسز ہیں، جن کا غلبہ آنے کا، جن کو حکومت ملنے کا. کچھ ایسے ہیں جن کو باقاعدہ پروموٹ کروایا جا رہا ہے، جن کو سارا کچھ ساتھ دیا جا رہا ہے، جن کے لیے پوری گراؤنڈ خالی کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں جو بھی اہل شعور ہیں، میں آپ لوگوں سے کئی مرتبہ یہ گزارش کرتا ہوں، مسلمان مومن غافل نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہ اگر آپ کہیں کہ جی میں ملکی حالات سے بالکل لا علم ہوں، میں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، مجھے ان سے کوئی غرض غائط نہیں ہے، جیسا ہو رہا ہے، نہیں بھائی، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری ملت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ان پہ نظر رکھا کریں، آنکھیں کھول کے بیٹھا کریں، جاگتے رہا کریں، اگنور نہ کیا کریں. یہ نہ سمجھا کریں کہ میرے سیاست میں حصہ لینے سے یا میری خبر رکھنے سے کیا ہوگا. کیوں؟ انہوں نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے، انہوں نے آپ کے اوپر قانون نہیں لاگو کرنے ہوتے، انہوں نے آپ کے ملک کا قانون نہیں بنانا ہوتا، انہوں نے ملک میں برائی کو، فحاشی کو یا اچھائی اور نیکی کو پروموٹ نہیں کرنا. سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اکیلے اپنی ذات میں تنہا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اکیلے بحیثیت فرد کیا کر سکتے ہیں؟ بیسک تو اوپر بیٹھے سارا کچھ کر رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لا علم نہیں رہنا چاہیے، لا علم نہیں رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، خبر ہونی چاہیے. کچھ ایسے ہیں جن کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، کچھ ایسے جن کو دھکیلا جا رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ سب کے سامنے ہے، کوئی بندہ لا علم نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے. ان کو چھوڑیں، میں کم از کم اپنی ذات کا اللہ کے ہاں محاسب ہے ہوں. میں نے اپنی ذات کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، میں نے اپنے قول و فعل کا، اپنے معاملات کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. میں نے اپنی دلچسپی اور غیر دلچسپی کا جواب دینا ہے. میں نے اپنی سپورٹ کا اور اپنی مخالفت کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو میں بحیثیت فرد، بحیثیت ووٹر، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان کسی ایسی جماعت کی سپورٹ کر رہا ہوں جو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس پہ پوری اترتی ہے. بات میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نعرے لگا رہا ہوں، میں پیسہ بھی لگا رہا ہوں، میں خرچ بھی کر رہا ہوں، میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوں، میں اپنے منصب، اپنے مقام، اپنے مرتبے کا خیال جوڑ کے میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. نہیں یار آپ کو نہیں پتا، اس دفعہ حالات وہ ایک موقع اور دیں، اب یہ ہو جائے گا. بھائی دیتے ہیں موقع، کرتے ہیں سارا کچھ، غور و فکر بھی کرتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں. غور کریں، کیا جب ان کو گورنمنٹ ملی تھی، کیا جب ان کو اقتدار ملا تھا، کیا جب یہ حکومت میں آئے تھے، انہوں نے نماز قائم کرنے کے لیے کوئی فعل اختیار کیا تھا؟ انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے دین کے مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، انہوں نے دین کی ترویج کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے کیا اقدام کیے تھے؟ کتنا یہ نیکی کو پروموٹ کر رہے تھے، کتنا یہ نیکی کو پھیلا رہے تھے، یہ برائی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتے رہے، کتنی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اپنے معاشرے میں سے برائی کو کس حد تک انہوں نے کم کیا، نیکی کو کس قدر رواج دیا. یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ سوال ان سے نہ کریں، میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ پوچھیں تو ان سے جا کے جو آپ کے در اس وقت کھٹکھٹا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے چودھری آج کل ہم سارے بنے ہوئے ہیں نا، ہمارے گھروں پہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ جو 5 سال معروف جملے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کو آپ لوگوں سے بہت زیادہ اہل علم میں سے نہیں ہوں کہ نہیں جی میرے پاس نالج زیادہ، اور اللہ کی قسم آپ میں کئی ایسے ہیں جو مجھ سے کئی گنا زیادہ علم رکھتے ہیں، کئی گنا زیادہ شعور رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان معاملات کو، حالات کو دیکھتے ہیں. 5 سال جو نظر نہیں آتے، آج وہ آپ کے طرف. چودھری صاحب ہو رہا ہے ایسے؟ کیوں شیخ صاحب؟ جو 5 سال شکلیں نہیں دکھاتے، آج وہ آپ کے ترلے کر رہے ہیں، اور میٹنگ تے رکھا دیو شیخ صاحب تسی تے غائب. شیخ صاحب نہیں تھے غائب، تو آپ تھے. چودھری صاحب تسی لفٹ ہی نہیں کرا دے، اور چودھری صاحب کو 5 سال آپ نے نہیں لفٹ کروائی، آپ نے نہیں چہرہ مبارک دکھانا مناسب سمجھا، آپ نے کال اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھی، آپ نہیں آئے. آج ضرورت پڑی ہے تو آپ در و دیوار کو چھانکتے پھر رہے، آپ گلیوں میں گھومتے پھر رہے. یہ وہی گلیاں ہیں، یہ وہی راہداری ہیں، یہ وہی رستے ہیں جنہوں نے 5 سال آپ کی شکل نہیں دیکھی.
آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. آج آپ آ رہے ہیں کیک کے پاس اور نہیں جی نہیں جو پیچھے ہوا سو ہوا. اس دفعہ کیا ہو گیا؟ اس دفعہ کو نئی بات ہو گئی, اس دفعہ کو نیا. پوچھیں ان لوگوں سے, اصول تو یہ بنتا ہے, طریقہ تو یہ بنتا ہے, ان لوگوں سے سوال کریں. بھائی جب پچھلی گورنمنٹ تھی, جب پچھلا معاملہ تھا, جب سابقہ معاملے تھے, تب آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ نے دین کے لیے کیا کہا؟ مجھے نہیں سیاست میں دلچسپی لینی اس حوالے سے کہ یہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ قانون کے لیے. اور بھائی دین کا تو جواب دو نا. تم نے اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کے لیے کیا معاملے کیے تھے؟ تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کیا معاملے اختیار؟ اور دین کو کتنا سپورٹ کرتے رہے ہو تم؟ کیا کچھ نہیں ہوا. قادیانیوں کے حوالے سے, غیر مسلموں کے حوالے سے, ہندوؤں کے حوالے سے, وہ گوادر کے حوالے سے, اور وہ گردوارے کے حوالے سے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے, ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیوں کے حوالے سے کیا کچھ نہیں قیامتیں گزری ہم پہ. تم کہاں تھے؟ تم اس وقت کدھر سوئے ہوئے تھے؟ تمہاری آواز کہاں تھی؟ تمہارا جواب کہاں تھا؟ تمہارا کردار کیا تھا؟ تم کس جگہ پہ کھڑے تھے؟ آج ووٹ لینے کے لیے تمہیں سارے یاد آ رہے ہیں. تم سب کو اللہ کی قسم سوال کریں. اگر تو اہل علم ہے نا, اگر اہل شعور ہے, اگر اہل ضمیر ہے, اگر زندہ ہے, اگر جاگتے ہیں, تو ان لوگوں سے پوچھے حضرت صاحب میں بینر بھی آپ کے لگواتا ہوں, میں آپ کی فلیکسی بھی چھپواتا ہوں, میں آپ کے ساتھ تصویر بھی کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے جواب تو دو. اور پیچھے کہاں تھے؟ پہلے کہاں گم تھے؟ جب ہمیں ضرورت تھی تمہاری تب تم نظر نہیں آئے, تب تمہاری آواز نہیں سنی, تب تمہارا بیان نہیں سنا, تب تمہارا کردار نہیں دیکھا. آج کھڑے ہو, آج سپورٹ مانگتے ہو, آج سوال کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سوال کریں ان سے. نہیں کر سکتے, کم از کم اپنے گریبان میں جھانکیں نا, خود سے تو سوال کریں, اپنے آپ سے تو سوال کریں نا. میں کن لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہوں؟ میں کن کے بینر چھپوا رہا ہوں؟ میں کن کے لیے فلیکس سے لگا رہا ہوں؟ میں کن کے جھنڈے اور بیج لگا کے پھر رہا ہوں؟ جنہوں نے دین کا کیا حال کیا, جنہوں نے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا, جن کا دین کے لیے برتاؤ کیا تھا, جن کا دین کے لیے, اور میں ان کے پیچھے بھاگتا پھروں, میں ان کی سپورٹ کرتا پھروں. اللہ کے لیے پہلا کام, میں نہیں آپ کو کہنے آیا کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں, نون لیگ کا ساتھ دیں, پیپل پارٹی کا ساتھ, جس کا ساتھ مرضی دے, جو مرضی آپ کو سمجھ میں آتا کرتے پھرے, لیکن کم از کم اس بات کو جان رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کل اس کا جواب دینا ہے. آپ نے ساتھ کن لوگوں کا دیا تھا؟ جو دین کا ساتھ دینے والے تھے یا دین کے خلاف تھے؟ جو دین کی سپورٹ کرنے والے تھے یا دین کو گرانے والوں میں شامل تھے؟ یہ اللہ کے آپ لوگوں نے اپنا اپنے فعل کا تو کم از کم جواب دینا کہ نہیں دینا؟ تو پھر سوچیں, ابھی سمجھیں. پہلی بات الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. سپورٹ ان کی کریں, حمایت ان کی کریں, نعرے ان کے لگائیں, ساتھ ان کے چلیں, فلیکس سے ان کی بنوائیں, سٹیکر ان کے لگائیں, اشاعت ان کی کریں, تبلیغ ان کی کریں. جو دین کا ساتھ دینے والے ہیں, دین کو پروموٹ کرنے والے ہیں, جو دین کا ساتھ اور حمایت دینے والے نہیں, اللہ کی قسم ان کی حمایت کرنے کا نقصان تو ہو سکتا, فائدہ ہو سکتا نہیں. پہلی بات. دوسری بات, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی, جسے اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا کیا, جسے اللہ رب العالمین نے ایک لوگوں کے اوپر, وہ جماعت کے اوپر, وہ کم ہو یا زیادہ ہو, اس کو اللہ نے مقام دیا, مرتبہ دیا, عہدہ دیا, فیموت وہو غاش لہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اپنی رایا کو دھوکہ دیتا تھا, ان کے ساتھ فراڈ کرتا تھا, حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. کیا کیا ہے؟ جنت کو اللہ نے ایسے بندوں پہ حرام قرار دیا ہے جو اپنی قوم کو دھوکہ دیتا تھا, اپنی قوم کے ساتھ فراڈ کرتا تھا, اور پھر اقتدار میں آتا تھا, بھول جاتا تھا, اس وقت لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی شروع ہو جاتی, فراڈ. یہ بندہ اس حال میں مر گیا, اللہ رب العالمین اس کا جنت پہ داخلہ حرام قرار دے رہے ہیں. حضرات محترم, زیادہ لمبی چھوٹی باتوں میں نہیں جانا, زیادہ لمبی بحث مباحثے میں نہیں جانا. یہ سارے ہی آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ان سب کو ہی دیکھ لیا, ان سب کے ساتھ معاملہ بیت گیا. یہ جب آج کل چکر لگا رہے ہیں تب ان کے دعوے کیا ہیں, تب ان کے وعدے کیا ہیں, تب ان کی گفتگو کیا ہے, تب ان کی باتیں کیا ہیں, تب ان کے نظریات کیا ہیں. مجھ سے اور آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور 4 دفعہ, 5 دفعہ, 3 دفعہ, 1 دفعہ, 2 دفعہ تمہیں سارے موقع مل چکے ہیں, تمہیں سب کچھ ملا,
تب تم نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کا کیا معاملہ کیا، کتنی اپنی باتوں کو پورا کیا، کتنے اپنے وعدوں کو پورا کیا، اور قوم کو کیسے کیسے دھوکے میں تم نے ڈال کے رکھا ہے، قوم کے ساتھ کیا کیا فراڈ بازیاں تم لوگوں نے کی ہیں، قوم کے ساتھ کیا کیا دھوکہ تم نے کیا ہے، اور آج پھر کہہ رہے ہیں ایک موقع اور دے دیں، ایک دفعہ موقع اور دیں، ایک دفعہ باری اور دے دیں۔ یہ کوئی ایک جماعت نہیں جو بڑی میں نہیں چھپاتا، 3 ایکسٹریم آپ کی ایکسٹریم لیول کی جماعتیں ہیں نا جن کو گورنمنٹ ملنے کے چانسز ہیں، اور تینوں پہلے گورنمنٹ بنا چکی ہیں، تینوں پہلے صاحب اقتدار رہ چکے ہیں، تینوں نے کیا کیا حال کیا، سننے میں کیا تھا، ہوا کیا ہے، دعوے کیا تھے، کر کیا رہے ہیں، فَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ، ان کے اوپر یہ باتیں صادر نہیں آتی، یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کرتے رہے ہیں، قوم کو کتنا دھوکہ دیتے رہے ہیں، قوم کے ساتھ کیا غلط بیانیاں کرتے رہے ہیں، اس حال میں یہ مر گئے، یہ تو جہنمی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کسی کو حکومت ملی اور اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس حال میں مر گیا، اس حال میں مر گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کا جواب دیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے کردار کے بارے میں کھڑے ہو کے گواہیاں دیں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بتایا یہ تو وہ فراڈی ہیں، یہ وہ دھوکے باز ہیں، یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ بکواس کی، ہم نے وعدے پورے نہیں کیے تو کیا ہوا، اللہ بھی سارے وعدے نہیں پورے کر سکتا، پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی سپورٹ کریں ہم، ان کا ساتھ دیں ہم، ان کی حمایت کریں ہم، ان کے حق میں نعرے لگائیں ہم، ان کے لیے لڑے مرے ہم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ دھوکے باز ہیں، یہ فراڈی ہیں، اللہ کے لیے غور و فکر کریں۔ آپ پریشان ہوں گے، آپ سوچیں گے وہ جب ساری افرادی ہیں کون سی جماعت کو، تو کریں بھی ایسی جماعتوں کو لے کے آئیں، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں، ایسے افراد کو لے کے آئیں جن کو ایسا موقع نہیں ملا ہوا، جو افرادی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں؟ ہم نے سیاست کو یہ گاندھی بنا کے کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ ہم نے اس کو بدماشوں کی، ہم نے اسے وڈیروں کی، ہم نے اسے لوٹ مار کرنے والوں کی جگیر کیوں بنا رکھا ہے؟ ہمارا کنسپٹ ہی ہے، دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب دعا کریں اللہ جناب عمر فاروق جیسا حکمران دے، اور کیا ہم رہے ہوتے ہیں اقامی کتیاں والا ہے۔ استغفر اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا کوئی لیڈر، ہمارا کوئی رہبر، ہمارا کوئی رہنما، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ وہ صاف ستھرا نہیں ہے، کرپشن سے پاک نہیں ہے، کردار کا دلہا نہیں ہے، معاملات کا دلہا نہیں ہے۔ ہم سپورٹ ایسے لوگوں کی کر رہے ہیں، ہم حمایت ایسے لوگوں کی کر رہے ہیں، ہم سامنے لے کے ایسے لوگوں کو آ رہے ہیں، ہمارا چناؤ ایسے لوگوں کا جو ہیں ہی کرپٹ، جو ہیں ہی گناہگار، جو ہیں ہی برے، اور دعائیں ہم مسجدوں میں کرا رہے ہیں عمر فاروق جیسا حکمران آج۔ اور بھائی عمر فاروق جیسے حکمران کو تم آنے کب دیتے ہو؟ سپورٹ اس کی کب کرتے ہو؟ ساتھ اس کا کب دیتے ہو؟ جو دین کے نام پہ کھڑا ہو، جو دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو، جو دیندار ہو، اس کو کہتے تیرے والا تو کم ہی نہیں، یہ تو کم ہی بدماش ہے، یہ تو کم ہی وڈیریاں ہے، یہ تو کم ہی جگیرداراں ہے، یہ لیے تو پیسہ بڑا چاہیے، یہ لیے تو کرپشن چاہیے، یہ لیے تو سورس۔ یہ ہے ہمارا نظریہ کہ نہیں؟ اس سیاست تو کم ہی گندے لوگوں کا، تو بھائی گندے لوگوں میں آپ نے سیاست کو دکھیل دیا ہوا تو عمر فاروق جیسا حکمران ان گندوں میں سے نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ غور و فکر کریں، تدبر کریں، خیال کریں، اور اللہ کے لیے ایسے لوگوں کو موقع دیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کی حمایت کریں جو دین کی ترویج کرنے والے، جو دھوکہ دینے والے نہیں، جو فراڈی نہیں۔ ایک چیز آج لازمی سن کے جائیں اور سمجھ کے جائیں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کے کام پہ تعاون کرنا، گناہ کے کام پہ تعاون کرنا نہیں۔ توجہ کے ساتھ میری یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اپنے دل و دماغ میں باندھ کے جائیے گا۔ قریب ہے، آج 2 تاریخ ہے، 8 فروری کا الیکشن ہے نا، سمجھیے گا اس معاملے کو۔ وہ بندہ، وہ کینڈیڈیٹ، وہ حکمران جو حکومت میں آنے سے پہلے کرپٹ نہیں تھا، میرے لفظوں پہ غور کرنا، یہ بات آپ کو بہت کم لوگ سمجھائیں گے، جو اقتدار ملنے سے پہلے کرپٹ نہیں تھا، جس کا پہلے کردار صاف تھا، جس کا پہلے معاملہ صاف تھا، آپ کے ووٹوں سے سلیکٹ ہوا، اس کے بعد اس کے نیت میں فتور آ گیا، اس کے بعد وہ بگڑ گیا، اس کے بعد وہ بک گیا، اس کے بعد وہ خراب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کیا آپ جواب دیں؟ نہیں۔ کیوں؟
جس وقت آپ نے حمایت کی تب وہ برا نہیں تھا، تب وہ کرپٹ نہیں تھا، تب وہ گندا نہیں تھا. آپ اسے اچھا سمجھ کے اس کی حمایت کرتے رہے. آپ نے اس کو اچھا جانا، آپ نے اس کو اچھا دیکھا، آپ نے اس کو اچھا بالا، آپ نے اس کی حمایت کی، آپ نے اس کا ساتھ دیا. لیکن وہ بندہ جس کے کرپشن کے قصے مشہور ہیں، بات سمجھیے گا، اللہ کی قسم کسی کو ٹانٹ نہیں کرنے لگا، کسی کو تانا نہیں، وہ ساری کھلی کتابیں آپ کے سامنے، جس کی کرپشن کے قصے مشہور ہیں، جس کا ذاتی کاروبار کوئی نہیں لیکن کوٹھی ہے، جو سیاست میں آنے سے پہلے تنگلا تھا اب اس کا بنگلہ ہے. میں گواہ ہوں، میں اپنے علاقے گواہ، آپ کی سیالکوٹ کی سیاست آپ کے ساتھ، میں اپنے علاقے کا گواہ ہوں. بٹ صاحب ہیں ہمارے علاقے کے ایم پی اے بنے، ان پہ ایم پی اے بننے سے پہلے کبوتر چوری کے مقدمے آج بھی تھانوں میں لگے ہیں. کس کے؟ کبوتر چوری کے. میں بتانے کے لیے تیار ہوں، کوئی آئے دیکھنا چاہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. حالت یہ تھی سیاست سے پہلے کبوتر چوری کے مقدمے کے پرچے تھے اس پہ. آج وہ نکلتا ہے، صرف ایک دفعہ ایم پی اے رہا ہے، آج وہ نکلتا ہے 4 ڈالے نکلتے ہیں. شعور نہیں آتا، ہمیں عقل نہیں آتی، دماغ خراب ہے ہم لوگوں کا، پاگل ہیں ہم، جاہل اور اندھے ہم. ہمیں نہیں نظر آتا یہ پیسہ کہاں سے بنا. وہ نہیں جی، کھاتا ہے تو بولنے، تو کھاتے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اور یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارے اسلاف کا دین ہے، یہ تمہارے بڑوں کی سیاست ہے. تم نے اپنے بڑوں کا سنا نہیں. اللہ اکبر. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے 5ویں. معروف بات، خلیفہ عمر ثانی بھی جنہیں کہا جاتا ہے. جب گورنمنٹ کا کام ہوتا، حکومت کا کام ہوتا، سرکاری چراغ رکھتے. جس وقت گورنمنٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے سرکاری چراغ بجھا دیتے. کہتے ہیں میرے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو یہ کھاتا اور لگاتا ہے کا کنسرٹ بھی کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کس نے تمہیں اجازت دی؟ کس نے چھوٹ دی؟ چلو کچھ کھاندے نے کچھ لا. وہ نہیں جی انہوں نے الیکشن تے وہ ہمارے لیے لگایا ہے، الیکشن تے اتنا پیسہ لایا ہوں پورا بھی تو کرنا ہے. یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ان لایا تو ان پورا نہیں نہ کرنا، ان کمانا بھی تو اتو ہی. یہ ہماری سیاست، یہ ہماری سوچ اور فکر. اللہ کے لیے غور و فکر کریں. جس بندے کی آپ نے سپورٹ کی اور آپ کو پتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ خائن ہے، وہ لوٹ مار کرنے والا ہے، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے اگر وہ سلیکٹ ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، اس کے گناہوں کے ذمہ دار آپ بھی ہیں. کیونکہ اس کو اقتدار میں لانے والے آپ ہیں، اس کی حمایت کرنے والے آپ ہیں، اس کے گناہوں میں آپ برابر کے شریک ہیں. کوئی نہیں چھپا رہا، میں کوئی پردہ نہیں رکھ رہا. کوئی ایسا کرپٹ بندہ جو کردار کا کرپٹ ہے، جو کاروبار کا کرپٹ ہے، جو نظام کا کرپٹ ہے، کسی حوالے سے بھی کرپٹ ہے، آپ اس کی کرپشن جانتے ہیں. لیکن آپ جماعت کی سپورٹ میں، آپ اپنے نظریے کی سپورٹ میں، آپ اپنی پسند ناپسند کی سپورٹ میں اس کی حمایت کر رہے ہیں. چلو ہے جنجدہ ساڑھی پارٹی داتے ہیں نا، ساڑھی جماعت داتے ہیں نا. اگر وہ سلیکٹ ہوا اور آپ کا ووٹ شامل ہوا، آپ کے بینر شامل ہوئے، آپ کی فلیکس شامل ہوئی، آپ کی گفتگو شامل ہوئی، کل کلا وہ جو گناہ کرتا رہے گا آپ اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ کی حمایت سے آیا وہ، اس کے گناہ میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم. بھائی گناہ کے کام میں آپ نے اس کی حمایت کی ہے، اس کا ساتھ دیا. اللہ کے لیے کرپٹ بندوں کا ساتھ نہ دیں، گناہگاروں کا ساتھ نہ دیں. کرپشن انہوں نے کرنی ہے، گناہ انہوں نے کرنے. میں کیوں بھگتوں؟ میں اپنے سر کیوں لوں؟ میں اپنی ذمہ داری کیوں اٹھاؤں؟ پھر سوال کریں گے آپ کس کی کریں؟ اور بھائی ٹھیک ہے، کوئی غیر معروف ہے، کوئی غیر معروف ہے، کوئی بظاہر اتنا سٹرانگ نہیں ہے دیندار، ہے پکا سچا، اس کی سپورٹ کرے، اس کی حمایت کرے، اللہ اس کو غلبہ دے دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری بات، وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، میں نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی. اللہ کے لیے یہ 6 دن کی گیم رہ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ معاملہ گزر جانا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں زبان کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی تھی. یاد رکھیں الیکشن ہے، گزر جانے ہیں، یہ باقی رہنے نہیں. 6 دن کی گیم ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. سارے زور تماشے اور سارا شور شرابہ یہ ختم ہو جانا ہے. رشتہ داریاں قائم رہنی ہیں.
ताल्लुकात कायम रहने हैं, खून के रिश्ते नाते बाकी। अल्लाह के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से अर्ज करता हूं, और इस इलेक्शन में इतने संजीदा ना हो, इतने जज्बाती ना हो, इतने जबरदस्त और जोरदस्त ना बने कि अपने रिश्तों को तोड़ दें, अपने नाते खत्म कर दें, अपनी जुबान से अपनों के दिल चीर दें, अपनी जुबान से ऐसे जुमले के, अपनी जुबान से ऐसी बातें के जो आपके रिश्तों को तोड़ कर रख दे, आप एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अल्लाह के लिए ऐसा इलेक्शन ना लड़ें, ऐसे इलेक्शन का साथ ना दें, छोड़ दें, दफा करें। और भाई मेरी खाला का बेटा 8 फरवरी के बाद भी मेरी खाला का बेटा रहना है, मेरी पुप्पो का बेटा, मेरे ताया का बेटा, मेरे मामू का बेटा, मेरे चचा का बेटा, और मेरा सगा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ, ये सारे रिश्ते बाकी रहने हैं, इलेक्शन नहीं रहना। और ना उसमें ओपनली बात करूं, सच्ची बात करूं, और मेरा और आपका तो 0% हिस्सा होता है, सिलेक्शन तो कहीं दूर बैठे हो रही होती है ना। इस दफा तो हालात ज्यादा ही वाजे नजर आ रहे हैं ना, बोले इस दफा तो हालात कुछ ज्यादा ही वाजे नजर आ रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है मुल्क की। तो मेरा और आप इसमें क्या बस होता है, मेरे और आपकी क्या मुदाखलत होती है, जो हम एक दूसरे को वो जात की सुना रहे होते हैं, और ਤੁਹਾਡੀ पार्टी ते है ही है जी, ਤੁਹਾਡਾ लीडर ते है ही है, और तुसी सारे हैं। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैंने खूनी रिश्तों में लीडरों पे तनकीद नहीं देखी, पार्टियों पे तनकीद नहीं देखी, एक दूसरे को गालियां बकी जा रही होती है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बुरा भला कहना पार्टी को कह लो, बुरा भला कहना लीडर को कह लो, नीचे आपस में कजन एक दूसरे को गालियां बक रहे होते हैं, नीचे आपस में रिश्तेदार एक दूसरे को बुरा भला, भाई भाई को बुरा भला कह रहा है, मां बाप, बहन भाई, बेटे बहन, इनके साथ इख्तिलाफात चल रहे। अच्छी सियासत हो रही है, अच्छे दिन की खिदमत हो रही। अल्लाह के लिए नहीं, ये किरदार अदा नहीं करना, ये काम हाथ उठा के वादा करें ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना इंशाल्लाह। हमें नहीं चाहिए ऐसा इलेक्शन, हमें नहीं चाहिए ऐसी सियासत जिसमें मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाए, जिसमें मेरा कजन मुझसे रूठ जाए, जिसमें मेरा खूनी ताल्लुक और रिश्ता टूट जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलेक्शन। करें सियासत, करें इखलाकियात के दायरे में रह के, तहजीब के दायरे में रह के, एक दूसरे की दिल। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज अपनी जुबान से ना निकालें, कल क़यामत के दिन ये सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने अपने कटोरों में खड़े हो और आपकी पूछ की जिस बात पे हो रही हो, तुमने ही जुमला क्यों कहा था। मेरी बात समझ में आई है? कोई ऐसा लफ्ज अपने जुबान से ना निकाले, कल अल्लाह के यहां उसका जवाब देना पड़ जाए, कल अल्लाह के यहां उसकी पूछ गिछ हो जाए, तुमने ये जुमले क्यों कहे, तुमने ये बातें क्यों की, तुमने सगे भाई को नाराज क्यों किया, तुमने सगे रिश्तों को क्यों तोड़ा, इनके पीछे। अल्लाह के लिए ऐसे ना बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, वक्त मुकम्मल बातें काफी थी लेकिन वक्त कम था। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए और हमारी मिल्लत के लिए खैर वाला मामला फरमा। अल्लाह हम बेहतर नहीं, हम एतराफ करते हैं, हम अच्छे नहीं, हम एतराफ करते हैं। अल्लाह जिनको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं हमें ओपनली उनका पता है, हमें उनके किरदारों का पता है। अल्लाह इनको हदायत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क के हक में कोई बेहतरीन फैसला फरमा दे। अल्लाह हमारे कौम के हक में कोई बेहतरीन फैसला फरमा दे। हमारे दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतरीन फैसला फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुजारिश की गई, आने वाले दिनों में इलेक्शंस में आपने हिस्सा लेना है, आपने अपना अपना किरदार अदा करना है। करें, ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह के लिए उनका साथ दें जो दीन का साथ देने वाले हैं, उनकी सपोर्ट करें जो दीन के लिए बेहतर हैं, उनकी हमायत में निकलें जो दीन के लिए आपके साथ निकले थे, जो इस दीन के लिए, आपके नबी के लिए, इस दीन की हुर्मत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जो आपके साथ निकले थे, उनके लिए निकलें। जिन्होंने दीन की हमायत नहीं की, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की पासदारी नहीं की, जिनका उस वक़्त कोई बयान सामने नहीं आया, जिनका एक जुमला सामने नहीं आया, जिन्होंने उनके लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, मुझे और आपको आज इन गंदे लोगों का साथ देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलबी लोग हैं, ये मफाद परस्त लोग हैं। ये 5 साल बाद
آپ کو منہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر ترلے منتوں پہ اتر آتے ہیں، جیسے ہی اقتدار ملتا ہے یہ پھر دھوکہ دہی پہ اتر آتے ہیں، یہ پھر فراڈ پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسے گندے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ایسے گندے لوگوں کی سپورٹ اور حمایت نہ کریں، دین والوں کو ترویج دیں، دین کا غلبہ لانے کی کوشش کریں، دینی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیاست کے لیے اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں، اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں، اپنے عز و اقربا کو ناراض نہ کریں۔ یہ دن گزر جانے ہیں، جو 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں یہ بھی بیت جانے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے رشتے نہ خراب کریں، اپنے تعلقات خراب نہ کریں، آپس میں پیار محبت انسیت کی فضا کو قائم رکھیں۔ اللہ سے دعا ضرور کریں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، بحیثیت قوم اللہ ہماری پوری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کے ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دے، اس ملک کے خیر خواہ عطا فرما دے، دین کے خیر خواہ عطا فرما دے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں ہماری اس مسجد کے ساتھ حکیم عبدالقیوم صاحب، ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ایک ساتھی ملک اقبال صاحب اسپین میں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک اور ساتھی ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے فالج ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے انتہائی محترم تایا جان قسیم بٹ صاحب رحمہ اللہ، میں ان کا اکثر جمعوں میں تذکرہ کیا کرتا تھا۔ ابو جان کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے، ہم نے ساری زندگی ان کو تایا جی ہی کہا ہے، وہ کل وفات پا گئے ہیں، تایا جی قسیم بٹ صاحب رحمہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری خواہش ہے، ان کے بیٹوں کی خواہش تھی کہ آپ کے سیالکوٹ کے نمازی ساتھی نہیں شامل ہو سکتے تو آپ ان کا غائبانہ جنازہ وہاں پہ کروا دیں، تو انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہم ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ہر جمعہ میں مجھے فون ان کا آیا کرتا تھا، یہاں پہ ایک دفعہ جمعہ بھی ادا کر کے گئے آپ لوگوں کے پاس۔ انتہائی شفیق ہستی، انتہائی دیندار شخصیت، دین پہ بے تحاشا خرچ کرنے والے اور دین کی انتہائی خدمت کرنے والے، مساجد کے ساتھ ان کا بڑا ہی گہرا تعلق، دین کے ساتھ ان کا بڑا گہرا پیار۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور بھی جتنے فوجدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ مسجد کی یہ اپیل آپ لوگوں کے سامنے، آج تو معاملہ کھل گیا الحمدللہ، مزید ہم نئے حصے میں شفٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ سارے ساتھی بھرپور تعاون کرتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ کی توفیق سے یہ معاملہ جلد از جلد مکمل ہوگا۔ اللہ اسے ہماری زندگیوں میں ہماری نظروں کے سامنے مکمل فرمائے، خیر و برکت کا باعث بنائے، آسانیوں کے ساتھ اس کو مکمل فرمائے، ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔